بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. باب ما يحذر من الكلام في الفتن. اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ دور فتنہ و فساد میں انسان کو اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے اور زبان پہ قابو اور کنٹرول رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھار فتنہ یا فتنے کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار قتل اور خون ریزی میں جو اعلیٰ کردار ہو سکتا ہے اور نمایاں کردار ہو سکتا ہے وہ انسان کی زبان کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول رکھنے اور زبان کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور سے فتنے کے زمانے میں، خاص طور سے فتنے اور فساد کے زمانے میں۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا: باب ما یحذر من الکلام فی الفتن، کہ فتنے کے زمانے میں آدمی کو کلام سے، گفتگو سے آدمی کو بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی، کہتے ہیں: عن ابن عمرو رضی اللہ عنہما عن ابن عمرو رضی اللہ عنہما مرفوعا: ستکون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف اللسان فيها اشد من وقع السيف۔ رواہ ابو داود، سنن ابو داود کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستکون فتنۃ، ان قریب فتنہ برپا ہوگا۔ ستکون فتنۃ، ان قریب فتنہ برپا ہوگا۔ تستنزف العرب، جو فتنہ پورے عرب کو اپنے آپ میں داخل کر دے گا، یا ہے کہ جو فتنہ پورے عرب کو کیا ہے شامل ہوگا، سارا عرب کیا ہے اس فتنے کا شکار بن جائے گا، سارا عرب کیا ہے اس فتنے کا شکار بن جائے گا، یا یہ کہ یہ فتنہ سب عربوں کو کیا کر ڈالے گا، ہلاک کر ڈالے گا، پورے عرب کو یہ فتنہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: قتلاها فی النار، قتلاها فی النار، اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ بھی کیا ہے اس فتنے میں مبتلا ہوں گے، اس فتنے کے شکار ہوں گے، وہ سب کے سب کیا ہے جہنمی قرار پائیں گے، سب کے سب جہنمی قرار پائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، کہ اس فتنے میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے بھی کیا ہے سخت ہوگا، تلوار کی وار سے بھی کہیں زیادہ خطرناکی اور نقصان کسے پہنچے گا، انسان کی زبان سے پہنچے گا، انسان کی گفتگو سے پہنچے گا۔ اس حدیث میں واضح طور پر زبان کی خطرناکی، اس کی ہلاکت خیزی اور اس کی شدت کو اور سنگینی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ فتنے کے دور میں خصوصی طور پہ اور خصوصی لحاظ سے آدمی کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اور گفتگو کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ کیا ہے سوچنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایک مرتبہ اور دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنۃ تستنزف العرب، ان قریب ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا، یعنی سارے عرب اس فتنے کے شکار ہوں گے، سارے عرب اس فتنے کے شکار ہوں گے، قتلاہا فی النار، اور اس کے مقتولین یعنی جو اس فتنے میں مارے جائیں گے، جو اس فتنے میں مارے جائیں گے، قتلاہا فی النار، اور اس کے تمام مقتولین جہنم میں جائیں گے یعنی دوزخی ہوں گے۔ اور حدیث کے جس ٹکڑے کا اس باب سے تعلق ہے وہ یہ ہے اللسان فیہا، اللسان فیہا اشد من وقع السیف، کہ اس میں یعنی اس فتنے میں زبان سے بولنا، اس فتنے میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے بھی کیا ہوگا؟ سخت ہوگا، یعنی تلوار سے جو نقصان پہنچتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان کس سے پہنچے گا؟ انسان کی زبان سے پہنچے گا۔ خیر، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہر حال میں فتنے سے کیا ہونا چاہیے؟ دور ہونا چاہیے، فتنے سے اجتناب کرنا چاہیے، فتنے کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے، اور فتنہ برپا کرنے سے اور فتنہ انگیزی کرنے سے آدمی کو اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے؟ رکھنا چاہیے، چاہے وہ گاؤں کی سطح پر ہو، محلے کی سطح پر ہو، ملک کی سطح پر ہو، ریاست کی سطح پر ہو، یا کہ جس سطح پر ہو۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ فتنے کا سبب بنے، فتنہ سامانی کرے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کسی سماج کو بگاڑنے کی کوشش کرے، کسی معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرے، یا کہ جہاں بھی وہ رہتا ہے وہاں کسی طرح کی بھی فتنہ انگیزی کرے۔ اسلام نے اسے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فتنے کو قتل سے بڑا کیا ہے؟ بعض صورتوں میں، بعض حالات میں قتل سے زیادہ سنگین قرار دیا۔ کس چیز کو؟ فتنے کو قرار دیا، الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اشد من القتل۔ اس لیے آدمی کو فتنہ انگیزی سے بچنا چاہیے، اور اس حدیث میں خاص طور سے فتنے کے دور میں اور فتنے اور فساد کے وقت میں اور آخری زمانے میں قرب قیامت آدمی کو اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، اور گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اس گفتگو سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ چاہے آپ کیا ہے دو بدو کسی سے گفتگو کریں، یا کسی کے غائبانے میں گفتگو کریں، یا کہ آپ موبائل پہ گفتگو کریں، یا کہ آپ رسالے کے ذریعے گفتگو کریں، جیسے بھی گفتگو کر رہے ہوں، یاد رکھیے کہ ہم اور آپ جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا کیا کرے گا؟ مواخذہ کرے گا۔ وہ ساری باتیں چاہے آدمی کیا ہے اپنی زبان سے بولے یا قلم کے ذریعے کیا ہے لکھے، یا قلم کے ذریعے لکھے، ان تمام چیزوں کا محاسبہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا کہ ہم نے جو بولا وہ درست بولا، حق بولا، یا کہ ناحق کیا ہے بولا ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، سماج کی تعمیر ہوئی ہے یا کہ سماج کی تخریب اور بربادی ہوئی ہے۔ خیر، یہ جو حدیث ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بلکہ جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہیں زیاد بن سلیم، زیاد بن سلیم، اس راوی کو بعض اہل علم نے مقبول قرار دیا ہے، مقبول کہا ہے زیاد بن سلیم کو۔ کن کو؟ زیاد بن سلیم کو۔ اور اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے تستنظف، تستنظفو، یہ تستنظفو تستوعبو کے معنی میں، تستوعبو استیعاب کر لینا، ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کیا سمو لینے کے معنی میں آتا ہے۔
اور اہل عرب استعمال کرتے ہیں استندف الشیء ای اخذہ کلہ کہ جب کوئی چیز پورے طور پہ گھر جائے یا کسی چیز سے کیا ہے ڈھک جائے تو اسی کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ استیاب کا لفظ آتا ہے، اور استنظاف اسی کو کہا جاتا ہے جی۔ اور حدیث کے اندر یہ آیا، حدیث کے اندر یہ لفظ آیا کہ قتلاها فی النار، کہ جو لوگ بھی اس فتنے میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو لڑائی ہوگی، ان کا جو قتال ہوگا وہ کس معاملے میں ہوگا؟ دنیا داری کے معاملے میں، دنیا داری کے معاملے میں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ملوث ہوں گے اور قتل و غارت گری کریں گے۔ اسی لیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ بسبب قتالہم علی الدنیا، بسبب قتالہم علی الدنیا واتباعہم الشیطان والہویٰ، اور اس فتنے میں جو لوگ بھی شامل ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہے؟ شیطان کے پیروکار ہوں گے، شیطان کے پیروکار ہوں گے اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کریں گے۔ اسی لیے ان کا انجام کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا، ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ سب کیا ہے؟ حق پہ ہوں گے، کتاب و سنت کے پیروکار ہوں گے، یا اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کی پیروی کریں گے، نہیں، بلکہ سارے کے سارے دنیاوی معاملے میں کیا ہے؟ الجھے ہوئے ہوں گے، دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں گے اور قتل و غارت گری کر رہے ہوں گے اور شیطان کی پیروی کر رہے ہوں گے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلاها فی النار، کہ اس فتنے میں جو بھی مارے جائیں گے، جو بھی مقتولین ہوں گے، سب کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور ساتھ ہی اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں کیا فتنے اور فساد کے دور میں خصوصی طور پہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی خطرناکی کیا ہے؟ کبھی کبھار تلوار کے وار سے بھی کیا ہے؟ کہیں زیادہ کیا ہے؟ نقصان دہ کیا ہے؟ ثابت ہوتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا تعلق بھی کیا ہے؟ سنن ابو داؤد سے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور یہ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مرفوعاً سَتَكُونَ فِتْنَةٌ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سَتَكُونَ فِتْنَةٌ، ان قریب کیا ہے؟ فتنہ ہوگا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ اور فتنہ کیسا ہوگا؟ سماؤ، اور سماؤ بکماؤ امیاؤ۔ فتنہ کیسا ہوگا؟ فتنہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ فتنہ جو ہوگا ان قریب کیا ہے؟ وہ فتنہ گنگا ہوگا، اندھا ہوگا۔ پہلے کیا ہے؟ سما یعنی بہرا ہوگا، بکما گنگا ہوگا، امیہ اور کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ جی یہ فتنے کی کیا صفت ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستکون فتنۃ سماء بکماء امیاء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كعقوع السيف، واشراف اللسان فيها كعقوع السيف۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان قریب ایک فتنہ ہوگا، ان قریب ایک فتنہ ہوگا جو بہرا ہوگا، گنگا ہوگا اور اندھا ہوگا۔ جس نے اس میں جھانکا، جس نے کیا ہے؟ اس میں جھانکا، من اشرف لہا، من اشرف لہا، جس نے اس میں جھانکا، فتنہ اس کی طرف کیا ہے؟ مائل ہو جائے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ اس کو اپنے چپیٹ میں لے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَعُقُوعِ السَّيْفِ، اور اس میں زبان چلانا۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ یعنی زبان کے ذریعے کیا ہے؟ اس کے اندر داخل ہونا، یعنی اس میں زبان چلانا ایسے ہوگا جیسے کہ کیا ہے؟ تلوار چلانا، جیسے کہ کیا ہے؟ تلوار چلانا۔ پھر سے دیکھیں، وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَعُقُوعِ السَّيْفِ، اور اس فتنے میں زبان چلانا ایسے ہوگا جیسے کہ کیا ہے؟ تلوار چلانا، یعنی جو نقصان تلوار چلانے سے ہوتا ہے ویسا ہی نقصان کس سے ہوگا؟
زبان چلانے سے ہوگا۔ اس لیے فتنے اور فساد کے ماحول میں آدمی کو کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طور سے کہیں پہ ہنگامہ ہو۔ آج دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں میں کیا ہے اور بہت سارے اطراف اور اکناف میں فتنے برپا ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے، تو خاص طور سے ایسے وقت میں آدمی کو کیا احتیاط کرنا چاہیے، بولنے سے احتیاط کرنا چاہیے، لکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی تحریر سے بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو جائے نقصان ہو جائے۔ تو ایک جو باشعور انسان ہوتا ہے، باشعور مسلمان ہوتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ خیر، اس حدیث میں بھی فتنے کے ماحول میں، فساد کے ماحول میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور فتنے کے زمانے میں زبان استعمال کرنے کا جو نقصان ہو سکتا ہے بلا سوچے سمجھے تو اس کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے اس سند کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن البیلمانی۔ اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس فتنے کو سما سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سما کہا گیا یعنی بہرا کہا گیا ہے، بکما کہا گیا یعنی گنگا کہا گیا ہے، امیہ کہا گیا ہے یعنی اندھا کہا گیا۔ آخر کیوں اس فتنے کے یہ اوصاف کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اہل علم نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اس فتنے کو سما، بکما اور امیہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس فتنے میں ایسے لوگ ملوث ہوں گے اور ایسے لوگ اس فتنے کے شکار ہوں گے جو حق کے سننے والے نہیں ہوں گے، حق کے سننے والے نہیں ہوں گے، حق کے سننے سے بہرے ہوں گے، حق کے سننے سے کیا ہوں گے بہرے ہوں گے۔ اسی طرح کیا ہے حق نہیں بولیں گے، نہ حق سنیں گے اور نہ حق کیا ہے بولیں گے، اور نہ حق کیا ہے بولیں گے۔ اس اعتبار سے کیا ہے گنگے ہوں گے کہ بولیں گے بھی نہیں حق کو، اور کیا ہے کہ ان کے سامنے نہ حق اور باطل کی کوئی تمیز کیا ہے نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے کیا گویا اندھے ہوں گے، حق نظر آئے گا لیکن حق پر عمل کیا ہے نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی لوگ کیا ہے اس فتنے کے شکار ہوں گے کہ نہ حق سنیں گے اور نہ حق بولیں گے اور نہ حق کو کیا ہے پہچانیں گے، اور نہ حق کو کیا ہے پہچانیں گے۔ ایسے لوگ اس فتنے کے شکار ہوں گے۔ چنانچہ اس فتنے کو سما، بکما اور امیہ سے کیا ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ ویسے سندن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، سندن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبد الرحمن بن البیلمانی اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں جو کیا ہے ضعیف ہیں۔ آخری جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر بیان کیا ہے وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کہتے والے ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا ایاکم والفتن، ایاکم والفتن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں سنو، ایاکم بچو، ایاکم والفتن، بچو، کسی سے بچو؟ فتنے سے بچو، فتنہ سامانی سے بچو، فتنہ انگیزی سے بچو، مسلمان کو فتنے اور فساد میں نہ ڈالو، یہ فتنے کے شکار نہ ہو۔ فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا كَوَقْعِ السَّيْفِ، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا كَوَقْعِ السَّيْفِ، کہ ان میں زبان کی بات یعنی فتنے اور فساد میں زبان کی بات تلوار کے وار کی طرح ہوتی۔ فتنے میں اگر آدمی زبان کیا چلاتا ہے بلا احتیاط کے، بلا سوچے سمجھے، تو زبان کی خطرناکی تلوار کی خطرناکی سے کبھی کیا ہے زیادہ زبان کی خطرناکی تلوار سے کی خطرناکی سے زیادہ کیا ہے ہوتی ہے۔ اس لیے کہا فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا، کہ فتنے میں یہ زبان جو ہے كَوَقْعِ السَّيْفِ، اس کی مشابت ویسے ہی ہے جیسے کیا ہے انسان کسی کے اوپر کیا ہے تلوار سے وار کرتے، تلوار سے کیا ہے
وار کر دے، اس کی جان ختم ہو جائے۔ اسی طرح کبھی کبھار انسان کی گفتگو سے بھی کیا ہے، کسی انسان کی جان کیا ہے داؤ پہ لگ جاتی ہے، اور انسان کی جان کیا ہے ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فتنے اور فساد کے دور میں انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ میں نے کہا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، اور امام بوصیری نے اپنی کتاب الزوائد کے اندر، امام بوصیری کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ الزوائد ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ الزوائد ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کہا کہ اس سند میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن وہو ضعیف، اور یہ راوی ضعیف ہے۔ وابوہ لم یسمع من ابن عمر، اور محمد بن عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن نے جو محمد کے والد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے کیا ہے نہیں سنا ہے۔ اس اعتبار سے کیا اس حدیث کے اندر کا انقطاع بھی پایا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر انقطاع بھی ہے، اور محمد بن عبد الرحمن ضعیف بھی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ لیکن پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی پوری زندگی میں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے پوری زندگی میں اور عام حالات میں، لیکن خاص طور سے فتنے اور فساد کے وقتوں میں آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات چیت سے فتنہ مزید کیا بھڑک اٹھے، اور فتنہ کیا برپا ہو جائے، قتل و غارت گری عام ہو جائے، خون خرابہ عام ہو جائے، اور مسلمانوں کا، امت کا، سماج کا، معاشرے کا، اور عام کیا مسلمانوں کا کیا ہے نقصان ہو جائے۔ اس لیے آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہر قسم کی شر انگیزی سے اور فتنہ انگیزی سے اپنی حفاظت کیا ہے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، فتنے سے، فساد سے، اور زبان کی ہلاکت خیزی سے، اور اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، کتاب و سنت کا پابند بنائے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔